بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے بیرون ملک پاکستانیوں کی قربانیاں۔ کراچی کے پرانے علاقے لیاری کی ایک تنگ گلی میں رہنے والا وقاص احمد ایک عام سا پاکستانی تھا، 22 سال کا، حوصلوں سے بھرپور، مگر حالات کی سختیوں نے اس کی جوانی پر وقت سے پہلے بوچھاڑیں ڈال دی تھیں۔ گھر کی دیواریں پرانی تھیں، چھت بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس کے بوڑھے باپ حاجی عبداللہ کبھی چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے، مگر ایک بیماری نے انہیں بستر پر لا ڈالا۔ ماں زرینہ بی بی محلے کے گھروں میں کپڑے سینے کا کام کرتی تھی۔ گھر میں 2 چھوٹی بہنیں تھیں، رابعہ اور فریحہ، جن کی پڑھائی اور مستقبل کی فکر ہر وقت وقاص کے دل کو کھائی جاتی تھی۔ وقاص کے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار گونجتا تھا، اگر میں کچھ بڑا نہیں کر سکا تو یہ گھر ایسے ہی ٹوٹتا رہے گا۔ گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بیرون ملک کام کرنے جائے گا، چاہے جتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہوں۔ وقاص کے دوست اکثر بات کرتے تھے کہ گلف ممالک میں محنت کرنے سے چند سالوں میں حالات بدل سکتے ہیں، اور یہی امید وقاص کے دل میں روشنی بن کر جگمگانے لگی۔ مگر آسان نہیں تھا۔ ایجنٹ کو پیسے دینے تھے، ویزا بنوانا تھا، پاسپورٹ بنوانا تھا، ٹکٹ خریدنی تھی، اور سب سے بڑھ کر گھر والوں سے دور رہنے کی ہمت پیدا کرنی تھی۔ ایک رات وقاص ماں کے پاس بیٹھ کر بولا، امی، میں دبئی جانا چاہتا ہوں۔ یہاں بیٹھ کر میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ اگر باہر جا کر محنت کروں تو شاید گھر کے حالات بدل جائیں۔ زرینہ بی بی کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں تھے۔ بیٹا، باہر کی دنیا آسان نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں وہاں مزدوروں کی زندگی بہت مشکل ہے۔ وقاص نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، امی، یہ گھر کا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا، بس آپ دعا کریں۔ ایک لمحے کو زرینہ بی بی خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، جا بیٹا، پر حلال رزق کمانا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ یہ جملہ وقاص کے لیے اجازت نامہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ ایجنٹ نے ویزا، ٹکٹ اور دیگر اخراجات کے لیے ایک بڑی رقم بتائی جو ان کے پاس تھی نہیں۔ مجبوری نے انہیں اپنے رشتہ داروں اور محلے کے واقف لوگوں سے قرض لینے پر مجبور کر دیا۔ وقاص کے باپ حاجی عبداللہ بستر پر لیٹے لیٹے روتے رہے۔ بیٹا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ قرض ہم تجھے دے رہے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کی ادائیگی بھی تیری ہی کندھوں پر ہوگی۔ وقاص نے مسکرا کر کہا، ابا جان، میں مزدور کا بیٹا ہوں، کندھے کمزوری کے لیے نہیں، بوجھ اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کچھ ہی ہفتوں میں ویزا لگ گیا، ٹکٹ خریدی گئی۔ وقاص نے اپنی چند ضروری چیزیں ایک چھوٹی سی بیگ میں رکھی اور گھر والوں سے آخری ملاقات کی۔ ایئرپورٹ پر ماں اسے بار بار گلے لگاتی، بہنیں اس کے ہاتھ
पकड़े रोती और बाप नम आंखों से दुआएं देते रहे। जरीना बीबी ने आखिरी बार कहा, वकास, अपना ख्याल रखना और बस ये याद रखना कि यहाँ कोई मुझसे ज्यादा तेरा मुंतजिर नहीं। वकास ने आंखों में नमी छुपाकर जवाब दिया, अम्मी, मैं जल्दी लौटूंगा। मगर उसे पता नहीं था कि ये जल्दी कई साल की कुर्बानियों पर मुश्तमिल होगी। तैयारा जब फिजा में बुलंद हुआ, वकास ने खिड़की से बाहर कराची की रोशनी को देखते हुए सोचा, ये सफ़र सिर्फ पैसों का नहीं, ये सफ़र मेरे घर की मुस्तकबिल का है। दुबई का एयरपोर्ट जगमगाता हुआ खूबसूरत और शानदार था, मगर वकास के दिल में एक अजीब सा खौफ था। ये सब नया है और मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। एजेंट का नुमाइंदा उसे लेने आया और एक पुरानी वैन में बिठाकर एक दूर दराज लेबर कैंप में छोड़ गया। लेबर कैंप, जहाँ जिंदगी सिर्फ मजदूरी होती है। कैंप में एक कमरे में 10 मजदूर रहते थे। कमरे में ना वेंटिलेशन थी, ना प्राइवेसी। हर तरफ बैग्स, बिस्तर और पसीने की बू थी। वकास ने अपना सामान एक कोने में रखा। सामने बैठा पुख्तून मजदूर मुस्कुरा कर बोला, पहली बार आए हो, घबराओ मत, सब ऐसी ही शुरू होता है। वकास ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। अगले दिन उसे एक तामीराती कंपनी में काम के लिए ले जाया गया। सूरज की गर्मी एसी की जमीन से धुआं उठता दिखाई देता। वकास ने पहली बार 12 घंटे मुसलसल काम किया। सीमेंट के तेले उठाना, ईंटें लगाना, पानी लाना, सामान पहुंचाना। शाम को जब वो कैंप वापस आया तो उसके हाथ छिल गए थे, जिस्म तक कर चूर हो चुका था। लेकिन दिल में एक ही आवाज थी, ये मैं अपने घर के लिए कर रहा हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। वकास की जिंदगी सिर्फ कुछ हिस्सों में तकसीम थी। सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे साइट पर पहुंचना, 12 घंटे सूरज, धूल और मेहनत के साथ गुजारना, रात में घर वालों को फोन करना और फिर तकन से बेहोश होकर सोना। वो लम्हा जो जीना आसान बना देता था। हर रात वकास वीडियो कॉल करता तो माँ मुस्कुरा कर कहती, बेटा, यहाँ सब ठीक है, बस तू अपना ख्याल रखा कर। मगर हकीकत ये थी कि घर में बहुत से मसाइल थे जो वो उसे नहीं बताते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो दूर बैठा परेशान होगा। वकास हर बार यही कहता, अम्मी, मैं जल्द पैसे भेजूंगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। तन्हाई, वो दर्द जिसकी कोई दवा नहीं। एक जुम्मा की रात वकास समंदर के किनारे बैठा था। इर्द गिर्द लोग अपने खानदान के साथ हंस रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे और जिंदगी जिंदा महसूस हो रही थी। वकास ने लंबी सांस ली। यहाँ सबके पास कोई न कोई है, बस मैं अकेला हूँ। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। लेकिन मैं अपने घर के लिए ये सब बर्दाश्त कर लूंगा। कुर्बानियाँ जो सिर्फ वही जानते हैं जो देते हैं। वकास ने कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, न कपड़े,
نہ جوتے نہ باہر کا کھانا۔ تنخواہ ملتی ہی فوراً پاکستان بھیج دیتا۔ بہنوں کی یونیورسٹی کی فیس، باپ کی دوائیاں، گھر کا راشن، بجلی کا بل اور پچھلا قرض، یہ سب وقاص کی محنت سے چل رہا تھا۔ اکثر وہ سوچتا میں نے خود کے لیے کیا کیا، پھر خود ہی جواب دیتا میں نے اپنے گھر کے لیے سب کچھ کیا، یہی کافی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ 5 سال ایسے گزرے جیسے 5 دہائیاں ہوں۔ 5 سالوں میں وقاص نے نہ عید اپنے گھر والوں کے ساتھ منائی، نہ کوئی تہوار، نہ کوئی خوشی۔ ایک بار اس کی بہن کی شادی تھی۔ وقاص آنا چاہتا تھا مگر کمپنی نے چھٹی نہیں دی۔ ویڈیو کال پر بہن نے گلے میں پھول ڈالے اور مسکرا کر بولی، بھائی اگر آپ نہ ہوتے تو یہ شادی ممکن نہ ہوتی۔ آپ نے دور رہ کر جو قربانی دی ہے وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ خوشیوں میں شامل نہ ہونا شاید مزدوروں کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ پھر وہ دن آیا جو وقاص کے لیے ڈراونا تھا۔ ایک دن وقاص کو ماں کی طبیعت خراب ہونے کی خبر ملی۔ وہ پریشان ہو گیا، امی ٹھیک ہے نا؟ کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ رابعہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھائی امی کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انہیں آرام اور علاج کی ضرورت ہے۔ وقاص کا دل دھڑکنے لگا۔ میں ابھی آتا ہوں، مگر کمپنی نے کہا ویزا ابھی رینیو ہو رہا ہے، ابھی چھٹی نہیں مل سکتی۔ وقاص رات بھر جاگتا رہا، رویا، دعا کرتا رہا، یا اللہ میری ماں کو ٹھیک کر دے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ 2 ہفتوں بعد خبر آئی کہ ماں اب بہتر ہے۔ وقاص نے شکر ادا کیا، یا اللہ میری سب سے بڑی طاقت میری ماں ہے، اسے ہمیشہ سلامت رکھنا۔ آخر کار وقاص کی کوششوں نے رنگ دکھانا شروع کیا۔ گھر کی چھت نئی ڈال دی گئی، بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، باپ کا علاج چلنے لگا، گھر کے حالات سنبھل گئے۔ وقاص نے ایک دن ویڈیو کال پر دیکھا کہ اس کے والد اب پہلے کی نسبت بہتر تھے، بہنیں خوش تھیں اور گھر میں سکون تھا۔ چھوٹا بھائی موبائل پکڑے مسکرا کر بولا، بھائی یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ وقاص نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، نہیں، یہ سب اللہ نے کیا ہے، میں تو صرف وسیلہ ہوں۔ 6 سال بعد پہلی بار وقاص کی واپسی ہوئی۔ ایئرپورٹ پر ماں نے اسے گلے لگا کر آنسو بہائے، بیٹا آج لگتا ہے میری سانسیں واپس آ گئیں۔ بہنیں اس کے گلے پڑ گئیں۔ باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، وقاص تو نے باپ کی جگہ باپ بن کر دکھایا ہے۔ وقاص کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سا احساس بھی تھا، وہ حسن، وہ معصومیت، وہ بچپن، سب کہیں گم ہو چکا تھا۔ اس کے دوست آگے نکل گئے تھے، کچھ نے کاروبار کر لیے، کچھ کی فیملیاں بن گئیں، اور وہ وقت کے کئی سال پیچھے رہ چکا تھا، مگر اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وقاص نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میری جوانی شاید گزر گئی، مگر میں نے اپنے گھر کو بکھرنے سے بچا لیا۔
وقاص کی کہانی صرف ایک نوجوان کی نہیں، یہ لاکھوں پاکستانیوں کی کہانی ہے جو خود بھوکے رہ کر گھر والوں کو کھلاتے ہیں، خود تنہا رہ کر دوسروں کے لیے خوشیاں خریدتے ہیں، اپنی زندگی کی قیمتی سال بیرون ملک گزارتے ہیں اور واپسی پر پتہ چلتا ہے کہ وقت ان سے آگے نکل چکا ہے۔ پردیس ان سے صرف محنت نہیں مانگتا، وقت، جوانی، صحت، جذبات، ہر چیز قربان کرواتا ہے، مگر ان کے چہروں پر پھر بھی ایک مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میری قربانی سے میرا گھر چل رہا ہے، یہی میری کامیابی ہے۔ مگر حقیقت ختم نہیں ہوتی۔ وقاص شام کو اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہوا، ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے اپنی بہنوں اور بھائی کو خوش دیکھ کر شکر کیا۔ ماں اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی، باپ صحن میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ وقاص نے دل میں کہا، پردیس نے مجھے بہت کچھ سکھایا، صبر، محنت، قربانی، تنہائی، سب کچھ، مگر سب سے بڑی بات یہ سکھائی کہ اپنوں کی خوشی کے لیے قربانی دینا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور شاید یہی بیرون ملک پاکستانیوں کی کہانی ہے، قربانی کی، جدوجہد کی اور محبت کی وہ خاموش داستانیں جنہیں کوئی نہیں سمجھتا سوائے ان کے جو یہ سب خود جھیلتے ہیں۔